السلام علیکم۔ نئے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں خضر کلاسرا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد تاحال بادلوں کے گھیرے میں ہے، اس بات کے باوجود کہ سورج بھی نکلتا ہے چلا جاتا ہے، اور ان بادلوں گھن گرج اور بارش کے بعد جو ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے شہریوں میں E11 اور D12 میں گلیوں میں، گھروں میں دریا کے ندی نالوں کی طرح بہنے والے پانی نے ایک خوف کی فضا بھی پیدا کر دی ہے، کیونکہ بارش اگر اسی سطح کی دوبارہ ہوتی ہے تو یقیناً وہ علاقے یا پھر اس سے جڑے علاقے یا جو اس صورتحال کا شکار ہیں، چاہے وہ پانی کی نکاسی کا ایشو ہے یا دیگر ایشوز ہیں، تو مسائل جو ہے بادل شہریوں کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بڑے نقصان کا بھی خدشہ موجود ہے۔ کل کے جو اقدامات تھے، جیسے ہائی الرٹ تھا راولپنڈی میں، پھر یہ سوہان اور اس دیہی علاقوں میں راول ڈیم کے جو سپلز وہ کھولے گئے تھے، تو یہ ساری صورتحال ابھی بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ رکا نہیں ہے، تھما نہیں ہے، مزید بارشوں کا بھی بتایا جا رہا ہے۔ وہ 1 دن ہوتی ہیں، 2 دن ہوتی ہیں، بہرحال اس پہ حتمی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، امکان ہی جو محکمہ موسمیات کا ہے وہی ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ تو قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جو ہے وہ کل ہونے جا رہا ہے، جہاں پہ سیاسی ایشوز اور دیگر ملکی معاملات ڈسکس ہوں گے، تو وہاں پہ ممکنہ طور پہ یہ جو ایک خوفناک قسم کا ہوا ہے بارش کی وجہ سے اور بارش کی صورتحال کی وجہ سے، تو وہ بھی اس میں یقیناً زیر بحث آ سکتا ہے۔ لوگ بھی اس میں بات کر رہے ہیں، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ضلعی انتظامیہ، یا پھر کیسے یہ مطلب سیکٹرز بنائے جا رہے ہیں یا ان کے نقشہ جات پاس کیے جا رہے ہیں۔ ابھی تک وجوہات جو ہے وہ مختلف لوگوں کی مختلف آراء آ رہی ہیں، اور یقیناً یہ ایک بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا ان رہائشیوں کے لیے E11 اور D12 کے، کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، تو اچانک جو ہے پانی جو ہے وہ آپ کے گھر کے اندر، بیسمنٹ کے اندر یا دیگر جگہوں پہ وہ آنا شروع ہو جائے، تو وہ بڑی ہی مشکل صورتحال بن جاتی ہے۔ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور ایسا ہی نظارہ تھا، گاڑیاں بہنا شروع ہو گئیں، بڑے پیمانے پہ نقصان کا بھی بتایا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے اقدامات یقیناً اٹھائے جائیں گے، لیکن مستقل اس کا حل کیا ہے، اس پہ بہرحال بات کرنے کی ضرورت ہے، ہوگی بھی صحیح کہ یہ آخر ایسا سچویشن پیدا ہی کیوں ہوئی۔ یہ آپ مارگلا ہلز سامنے دیکھ رہے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے، تو بادل بھی موجود ہیں، اور پھر بارش کے فوائد یقیناً ہیں کہ پانی کی کمی دور ہوئی ہے، پھر جو ہے ڈیمز بھر گئے ہیں، پھر جو ہے درخت پودے، گرینری آ گئی ہے، خوبصورت پودوں کا نظارہ مل رہا ہے، خوبصورت اسلام آباد دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لیکن اس صورتحال میں شہریوں کے اگر گھروں میں پانی داخل ہوگا تو یقیناً اس پہ بھی بات ہوگی، اس پہ بھی پوچھ گچھ ہوگی، اور متعلقہ اداروں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج آ چکا ہے۔ اسلام آباد کی بڑھتی آبادی، اور اگر اس کے اسی طرح کے اس کے نتائج آئے تو یہ تو اور بھی خطرناک ہو جائے گا کہ بارش یا بادل گرجیں گے، تو جو اس سے اس وقت متاثرہ لوگ ہیں ان کے لیے ایک اور خوف کی کیفیت ہوگی۔ تو یہ پرائم منسٹر عمران خان کو، ضلعی انتظامیہ کو، دیگر اداروں کو، جو متعلقہ ادارے ہیں، ان کو اس صورتحال پہ یقیناً ساتھ جوڑ کے بیٹھنا ہوگا کہ آخر یہ ہوا کیا ہے اور کس طرح ہوا ہے، اور اس سے اور پھر جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے اس پہ بھی یقیناً حکومت کو آگے بڑھنا ہوگا، اقدامات کرنے ہوں گے۔ تو اس سے یہ صورتحال تھی۔ یہ موسم آپ اسلام آباد کا دیکھ رہے ہیں، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا، جو اس وقت بادلوں کے گھیرے میں ایک دفعہ پھر آ رہا ہے۔ آج بھی جو ہے بارش تو نہیں ہوئی، لیکن بادل بھی نہیں گئے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ شام تک پھر بارش چل پڑے، اور پھر جو ہے وہی گھن گرج اور وہی وہ ہو۔ بارش کے تو سارے حق میں ہیں، بلکہ دعائیں مانگی جاتی رہی ہیں، لیکن بارش کے نقصانات سے پیدا ہونے والا خوف جو ہے اس کو بہرحال
انتظامات کر کے سسٹم کو بہتر کر کے یا جہاں پہ ایسا خطرہ موجود ہے وہاں سے شہریوں کو نکال کے ہی معاملات طے کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ اب ویو کریں میرے ساتھ اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہ نظارے، یہ مرکزی گیٹ، اور یہ جو ہے سامنے آپ کو ڈی چوک نظر آ رہا ہے۔ یہ ڈی چوک اپنی ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے بھی یہاں پہ دھرنے دیے اور بڑے لمبے دھرنے دیے۔ بہت شکریہ۔